24 اردو اہم خبریں۔ پاکستان میں امن کی بحالی کے ساتھ افغانستان میں بھی امن کے خواہاں ہیں ترجمان پاک فوج۔ دنیا پاکستان میں امن کو میڈیا کے ذریعے دیکھتی ہے، میڈیا وہ نہیں دکھاتا جو پاکستان ہے۔ میجر آصف غفور کی پاکستان میں مقیم غیر ملکی میڈیا اراکین سے گفتگو۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں، تشدد اور نفرت انگیز مواد روکنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سوشل نیٹ ورک کو پھیلانے میں فیس بک نے عالمی کردار ادا کیا، فیس بک وفد کی عمران خان سے ملاقات۔ فیس بک کا غلط استعمال روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، فیس بک سنگاپور کے نائب صدر کی وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے افغان امور کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان کے نام امریکی صدر کا پیغام۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بیرونی دوروں پر شاہ سلمان کو بریفنگ۔ ولی عہد کے حالیہ دوروں سے سعودی عرب کا عالمی منظرنامے میں بہترین تاثر ابھرا۔ سعودی شورا کونسل کا محمد بن سلمان کے دوروں پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان میں 18 بین الاقوامی NGOs کو کام سے روکنا قابل افسوس ہے، ترجمان محکمہ خارجہ۔ بین الاقوامی NGOs نے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کام کیا، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ پاکستان نے چند ماہ پہلے 18 غیر ملکی NGOs پر پابندی لگا دی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، کرتارپور پاکستان میں شامل ہونا کانگریس کی غلطی تھی، نریندر مودی۔ اسرائیل میں گھریلو تشدد کے خلاف ملک گیر احتجاج، غاصب اسرائیلیوں نے رواں سال 24 اسرائیلی خواتین کو تشدد کر کے مار دیا، اسرائیلی فوج فلسطینی خواتین کے قتل عام میں ملوث۔ یمن جنگ ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت سویڈن میں مذاکرات، حوثی باغی مذاکرات میں شرکت کے لیے سویڈن پہنچ گئے۔ یمنی حکومت اور حوثی باغی پہلی مرتبہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ لبنان سے اسرائیل تک زیر زمین سرنگوں کا انکشاف، ایران نواز ملیشیا نے اسرائیل کو لبنان تک رسائی دینے کے لیے سرنگیں بنائی۔ اسرائیل کا سرنگوں کی کھوج لگانے کے لیے لبنان میں آپریشن کا فیصلہ۔ دنیا پر تجارتی غلبے کے لیے چین کی مہم جاری، وسطی امریکہ کے ملک پاناما کے ساتھ چین کے 19 بڑے معاہدے۔ وسطی امریکہ کے بعد چین کا جنوبی یورپی ممالک میں بھی بھاری سرمایہ کاری۔ امریکہ اور یورپ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے یورپی یونین اور امریکہ پریشان۔ ایران قومی وسائل کی بندر بانٹ کا گھناؤنا کھیل بے نقاب، ایرانی فوج اور مختلف ایرانی ملیشیاؤں کو اربوں ڈالر خفیہ طریقے سے دینے کا انکشاف۔ ایرانی ریال کی قیمت گرنے کے باوجود فوج کا بجٹ 2 ارب ڈالر اضافے کے بعد 21.6 ارب ڈالر کر دیا گیا، رپورٹ۔ امریکہ سے ایرانی اعلیٰ عہدیداروں کی اولاد اور خاندان کو بے دخل کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگ گیا۔ ایرانی سیاستدانوں، فوجیوں اور دیگر حکام کے بچے اور خاندان امریکہ میں مقیم ہیں، امریکی چینل ABC کی رپورٹ۔ ایران کی جیلوں میں امریکی قید اور امریکہ میں ایرانی ناز نخرے سے پھر رہے ہیں، ملک بدر کیا جائے، امریکیوں کا مطالبہ۔ امریکی میگزین ٹائم نے دنیا کے 62 شخصیات کی فہرست 2018 مرتب کر لی، اجرا باقی۔
سعودی ولیعہد محمد بن سلمان دنیا کے بااثر شخصیات میں پہلی بار شامل۔ ٹائم میگزین کی فہرست میں ڈونلڈ ٹرمپ، ولادیمیر پیوٹن، رجب طیب اردگان، انجیلا مرکل اور دیگر عالمی رہنما شامل۔ یوٹیوب سے 22 ملین کمانے والا 8 سالہ بچے کی دنیا بھر میں دھوم۔ رائن نامی امریکی بچے کا یوٹیوب چینل سال 2018 میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والا چینل قرار۔ فوربیز رپورٹ۔ یوٹیوب سے معاشرے میں مثبت پیغام کے ساتھ بہترین روزگار بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔